آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو کہ ان کا احترام کریں. اس کے بعد وہ جب بھی ان کی بات اپنی بات آتی ہے ان کو قانون کا احترام جو ہے وہ جاری وہ نہیں رہتا. زرداری صاحب کا بھی یہی حال ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. ان کے لیے قانون وہی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. جو ہی قانون یا ادارے اپنے شکنجے میں جب وہ پھنسنے لگتے ہیں ان کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور ان کی خواہش معصوم سی یہ ہے دونوں کی کہ قوم کا پیسہ ان کی جیبوں میں جاتا رہے اور ان سے کوئی پوچھے نہ کہ یہ پیسہ کدھر گیا ہے، کیسے گیا ہے. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو 1947 سے لے کر کے سن 2008 تک پاکستان نے جو کل فورن قرضہ لیا تھا وہ $37 بلین تھا، 1947 سے لے کے 2008 تک. اب اس $37 بلین میں ہم نے کیا کیا بنایا؟ ہم نے اسلام آباد کا شہر بنایا، ہم نے منگلا ڈیم بنایا، ہم نے تربیلا ڈیم بنایا، ہم نے اپنی نیول بیسز بنائی، ہم نے اپنی آرمی کو ریویمپ کیا، ہم نے اس کے علاوہ گوادر بنایا، ہم نے موٹر وے بنائی. یہ پہلے 37 ارب ڈالر کی کہانی ہے. 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے یہ $60 ارب اور قرضہ لیا. پہلے 1947 سے لے کے 2008 تک ہمارا کل قرضہ تھا $37 ارب اور 2008 سے 2018 تک ہم نے اس میں $60 ارب کا اضافہ کیا اور آج ہمارا قرضہ ہے $97 ارب. تو آپ جب اب ان سے پوچھیں کہ یہ $60 ارب میں اس $37 ارب میں تو ہم نے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسلام آباد بنایا، نیول بیسز بنائی، منگلا بنایا، تربیلا بنایا، ہم نے گوادر بنایا، موٹر وے بنی. یہ سب کچھ پہلے $37 بلین میں ہوا. تو ان $60 ارب میں انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بجلی بنائی ہے 11,000 میگا واٹ. تو کیا $1 ارب کی آپ نے پر میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایڈ کی؟ یہ اس پیسے کا بہت بڑا حجم ان لوگوں کی جیبوں میں گیا. عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹس ان لوگوں کی جیبوں میں گئی ہیں کہ ان کا واپس آنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر وہ پیسہ واپس نہیں آتا تو پھر ہمیں یہی مہنگائی، ہمارا جو ڈالر کا حال ہوا ہے، یا جو ہمارا اس وقت باقی معیشت میں ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان 10 سالوں میں $60 ارب لیا اور وہ سارے کا سارا ان کی جیبوں میں گیا. جب ان بدعنوانوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے پیچھے چھپتے ہیں. لوٹ کے مال کی برآمدگی کی بات ہوتی ہے تو ان کو عوام کے حقوق یاد آ جاتے ہیں. دیکھیے، ہم نے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے ماڈل ٹاؤن کے اوپر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے، انہی لوگوں نے جن کو آج گرفتار کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے، انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طریقے سے آپریشن کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے. یہی حمزہ شہباز صاحب تھے اور ان کے والد صاحب تھے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر گولیاں چلوائی تھیں. 16 وہاں پر بے گناہ لوگ شہید کیے گئے تھے. ان کا رویہ دیکھیے آپریشن کرنے کا کیا تھا. اور ماڈل ٹاؤن کے اندر تو کوئی جو لوگ مطلوب نہیں تھے، وہ تو بیچاری خواتین تھیں جو وہاں عبادت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں کو گولیوں کا بہیمانہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جو لوگ ہیں وہ ان کو گرفتاری کے لیے کہہ رہے ہیں. انہوں نے سنا ہے کہ خود کو بیسمنٹ کے اندر قید کیا ہوا اور وہ لاک ہی نہیں کھول رہے. اب یہ عجیب و غریب رویہ ہے. اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو نیاب کی پرابلم ہے یا جو وہاں پر افسران ہیں، وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا ان کے پاس قانون کی طاقت ہے. پھر وفاق کی جتنی ایجنسیز ہیں، ہم آئین کے تحت، قانون کے تحت باؤنڈ ہیں ان کی مدد کرنے کے. جو پنجاب حکومت کی ایجنسیز ہیں وہ باؤنڈ ہیں ان کی مدد کرنے کے. تو اگر وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہیں تو ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا.
وہ جا کے چھلانگیں اندر لگائیں گے, وہاں سے پکڑیں گے. لیکن کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ حمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہے. یہ ہم نے نئی بات سنی ہے. 1988 میں جب نواز شریف صاحب کا پہلا الیکشن تھا تو اس وقت اشتہار دیا کرتے تھے, جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ. تو میں تو خود جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی یہ جو اشتہار دیتے تھے, پنجاب کی پگ کو داغ آپ کی حرکتوں سے لگا. جس طریقے سے آپ آج ایک مذاق بنے ہیں لوگوں کے سامنے. اور دوسری طرف یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست اور جرم میں فرق کریں. ہمارے میڈیا کے لیے, ہماری پبلک اوپینین میکرز کے لیے یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے کہ ہم جرم کو سیاست کی ڈھال نہ بنانے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مجرم ہیں, آپ نے قوم کے اربہ کروڑہ روپیہ جو ہے وہ کھا لیں اور اس کے بعد چونکہ آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو کوئی نہ پوچھے. یہ جو ایک سیاست کو اپنے جرم چھپانے کی ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اس میں جب تک میڈیا, جب تک ہمارے اوپینین میکرز اس میں فرق نہیں کریں گے, الٹیمیٹ نقصان قوم کا ہوگا. اور یہ نظام تب ڈیلیور کرے گا جب اس سے بدعنوان مافیا کا خاتمہ ہوگا. ایک طرف کہتے ہیں ہم احتساب, دوسری جانب غنڈہ گردی کر رہے ہیں. آپ کو حسن اور حسین نواز کے وہ انٹرویوز یاد ہوں گے جب وہ کہتے تھے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو ہم اپنا تمام کچا چٹھا دیں گے, ہم حساب دیں گے. اب کہتے ہیں ہم برٹش سٹیزن ہیں, ہم پہ پاکستان کا لا ہی اپلائی نہیں کرتا. حمزہ شہباز صاحب کا بھی مجھے تو لگتا ہے کہ باہر نکلیں گے تو کہیں گے میں تو کیوبن سٹیزن ہوں, مجھ پہ تو پاکستان کا لا ہی اپلائی نہیں کرتا, مجھے تو چے گویرا نے خود آ کے کیوبا کی سٹیزن شپ دی تھی, یا کاسٹرو نے. میں تو انقلابی تھا اس وقت وہاں پہ, ابو کے آئے تھے تو میں ان کے ساتھ گیا تھا. یہ عجیب و غریب ان کے لاجکس ہیں. بھئی آپ کے اوپر جو نائب نے کہا ہے, الزام کیا؟ الزام یہ ہے کہ دو لوگ ہیں غالباً, ایک کا نام ہے فضل داد اور دوسرا جو ہے قاسم. یہ جو دو لوگ ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں یا انہوں نے نیب کو بیان دیا ہے. تفصیلات تو نیب بھی بتا سکتا ہے, لیکن یہ دو لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور انہوں نے نیب کو جو ہے وہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شریف فیملی ہے ہم ان کے لیے کام کرتے تھے. ہم نے حمزہ شہباز صاحب کے کہنے کے اوپر اور باقی فیملی کے کہنے کے اوپر بلینز آف روپیز جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی 85 ارب روپے کی جو جائیداد ہے جو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے فیملی کی ہے باہر. اب یہ الزام ہے, اس کے اوپر اس کے پاس ثبوت ہیں, اس کے اوپر گواہ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے. آپ کے لیے قانون اور ہے, باقی پورے پاکستان کے لیے قانون اور ہے. میں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی کل فتویٰ دیکھ رہا تھا, انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ امیر لوگوں کو ہتھکڑی لگائیں گے تو یہ خلاف اسلام ہے. یہ پہلے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ جیلوں میں دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے, اور پچھلے 50-70 سال میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. ایک امیر آدمی کو ہتھکڑی لگی ہے تو ہمارا اسلام بھی زندہ ہو گیا ہے, ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ حرام بھی ہے. اور امیر لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انفارچونیٹلی قانون مختلف ہے, غریب لوگوں کے لیے قانون مختلف ہے. امیر لوگوں کو ضمانت بھی مل جاتی ہے کہ ذہنی ٹینشن ہے تو جیل نہیں برداشت کر سکتے تو پھر ان کو ہے کہ آپ علاج بھی کرا لیں. پھر 10-10 دن 12-12 دن جو ہے وہ باہر رہتے ہیں, ان کو کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, اب بھی عرض کر رہا ہوں, کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں. آپ کے اوپر الزامات ہیں, الزامات آپ کے اوپر یہ ہیں اور ثبوت ہے کہ آپ نے اربہ روپیہ 300 ارب روپیہ یعنی $3 بلین کے قریب رقم جو ہے وہ نواز شریف فیملی نے, اب یہ ان کے اوپر 85 ارب روپیہ یعنی $1 بلین کے قریب یہ شہباز شریف صاحب کا آ گیا ہے. اور اس سے علاوہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے $5 بلین جو ہے وہ باہر بھیجے ہیں. یہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں اپیرنٹلی, اور یہ ان کے اوپر انہوں نے پیسے واپس کرنے.
اب یہ پیسے واپس کریں گے یا یہ جیل کاٹیں گے. تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. قانون میں ہی آپشن نہیں ہے. قانون میں پلی بارگین کا آپشن ہے, آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں, اور قانون میں جیل کا آپشن ہے, آپ نے جیل جانی ہے. تیسرا آپشن تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہم کوئی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ بس کچھ بھی نہ کریں اور آپ چلے جائیں. ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ پلی بارگین کے لیے آپ اپلائی کریں گے, نیب اس کا فیصلہ کرے گا. یہ قانون کی ایک سہولت ہے آپ کے لیے, اور اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے اوپر جو فیصلے کیے ہیں, ہمیں تو ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب جس دن انہوں نے اوتھ لیا ہے, اس کے بعد کبھی ہم ایک ملک میں جاتے ہیں, ہمیں $1 بلین ملتا ہے, ہم خوش واپس آتے ہیں. دوسرے ملک جاتے ہیں, کیونکہ آپ ان دونوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس ہے. جو زرداری صاحب اور نواز شریف نے 10 سال حکومت کی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس پہنچ گیا تھا. جب عمران خان نے اوتھ لیا, اس کے بعد جا کر کے ہم نے یہ جو ملک پھرے ہیں, اور اب ہم نے اپنا ایک جو فورن پیراڈائم بنایا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی واپس آئی, اور اب انشاءاللہ اسٹیبلٹی واپس آ رہی ہے. کل ہم نے ڈالر کے اوپر بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے وہ لایا جائے. اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے, اور آج میں دیکھ رہا تھا فوریکس ایکسچینج کمپنیز نے بھی یہ تعاون کیا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ, اور یہ بڑے ایک اچھی بات ہے. اور ہولڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیر ایف آئی اے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گی. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر جو کرو مارکیٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. ایمنسٹی اسکیم, یہ جو ہم فورن ایسٹس ڈکلریشن اسکیم لا رہے ہیں, جس کے تحت جو ایسٹس ڈکلریشن, فورن ایسٹس نہیں, ایسٹس ڈکلریشن اسکیم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اس کے خد و خال اس وقت اپنی فائنل سٹیج کے اوپر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو, عام لوگوں کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. ہماری 2/3 معیشت جو ہے وہ اس وقت انڈاکومنٹڈ ہے. سو بنیادی فیصلے ہم نے معیشت کے لے لیے ہیں. IMF میں ہم جا رہے ہیں. ہم اس کے بعد یہ ایسٹ ڈکلریشن اسکیم ہم لا رہے ہیں. لوگوں کو جو ون ٹائم ایک سہولت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک انڈسٹری فرینڈلی بجٹ جو ہے ہم لائیں گے. پہلے بھی ہم نے 45 بلین روپیز کی سبسڈی دی ہے اپنے ٹیکس, یہ جو ہماری کی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو انشاءاللہ ہم اس کو اور پروٹیکٹ کریں گے. امپورٹس پاکستان میں کم ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہیں. ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے وہ بالکل ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے 2-4 فیصلے ہیں ان میں اور اس سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی. اور اس میں جو لوگ بھی پاکستان کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں تو وہ اس وقت ایسے حرکتیں ہیں ان کی, جیسے جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کی جو حرکتیں تھیں وہ مولانا فضل الرحمان کی ہیں. پارلیمنٹ سے نکل کے بالکل پاگل سے ہو گئے ہیں. کبھی ایک جگہ جا رہے ہیں, کبھی دوسری جگہ جا رہے ہیں. کہہ رہے آپ ان کو 1988 سے ہم برداشت کر رہے ہیں, آپ سے ہم سے 7 مہینے برداشت نہیں ہو رہے. تو آپ خدا کا خوف کریں, کو صبر کریں. 5 سال جو ہے وہ پاکستان میں یہ حکومت انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اب ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. اور اس وقت جو اپوزیشن کا جو حالات ہیں, سارے اپنی اپنی چوری بچانے کے چکر میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں. انشاءاللہ معیشت کے اوپر بھی پورا ہمارا کنٹرول ہے, سیاست کے اوپر بھی پورا ہمارا کنٹرول ہے. اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ہم نے, آپ نے دیکھا ہے, فنڈامنٹل چینجز کی ہیں ہم نے آ کے. ہم نے پاکستان کو آ کے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے ہم نے اس کو ایک ویزا رجیم اوپن کی ہے. پورے دنیا کے لیے ہم نے پاکستان کو اوپن کیا ہے. لوگ پاکستان میں جو ہے وہ انشاءاللہ آنا شروع ہوں گے. ہمارا جو 5 ملکوں کے ساتھ جو ہمارا ایک اس وقت ایک ویزا کا پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے وہ بہت ہی کامیاب چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا جو ٹورزم ہے یہاں پر وہ ایک گیم چینجر ہوگا. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا. ہماری کرنسی جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگی. سو کوئی ایسا انشاءاللہ تعالی چیلنج نہیں ہے. ہم بھرپور طریقے سے یہ کر رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, میرے خیال میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ویسے تو معاملہ ہے, یہ وہ